حضرت مثنی رضی اللہ عنہ یزدگرد کے خلاف لڑتے ہوئے مدائن پہ قابض ہو گئے. حضرت مثنی تابعی تھے، عہد نبوی میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، لیکن شرف ملاقات نصیب نہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ افروز نہیں تھے، واپس چلے گئے اور جہاد میں ساری عمر کٹ گئی. مشہور جرنیل تھے. مدائن پہ رات کو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. مدائن شہر کے ساتھ دریا بہتا تھا اور دریا کے دوسری طرف شاہی محل بھی تھا اور امراء کی رہائش گاہ بھی تھی. جس طرح اب ہمارے ہاں شہروں میں گلبرگ بن جاتی ہے، اسی طرح ایرانی حکمرانوں کے بھی شہر الگ ہوتا تھا اور طبقے امراء کی رہائش الگ بناتے تھے. تو شاہی محل بھی قصر ابیض مشہور محل تھا. اور صبح کا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا. تو انہوں نے حکم دے دیا کہ جمعے کی نماز قصر ابیض میں ہوگی. اسلامی لشکر جب دریا پر پہنچا تو بادشاہ نے پل توڑوا دیے تھے، تمام کشتیاں پانی میں بہا دی تھیں اور دریا طغیانی پر تھا اور کناروں سے باہر ہو کر بہہ رہا. انہوں نے دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، بار الہ، اگر تو میں اپنی بڑائی یا دنیا کی طلب کے لیے لڑ رہا ہوں، میں یا میرا لشکر ملک کے لالچ میں، فتوحات کے لالچ میں، غنیمت کے لالچ میں، شہرت کے لالچ میں کسی غرض سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا غرق دریا ہونا بہتر ہے. اور اگر ہم خلوص سے صرف تیری عظمت کے لیے لڑ رہے ہیں، تیری رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو دریا بھی تو تیری مخلوق ہے، یہ ہمارا راستہ کیوں روکے؟ اسے کہہ دے ہمارا راستہ چھوڑے. آپ نے حکم دیا سارے لشکر کو ایک ہی بار دریا میں ڈالو. اب اس میں گھوڑ سوار بھی تھے، شتر سوار بھی تھے، سامان رسد و رسائد کے لدے ہوئے اونٹ بھی تھے، فالتو جو اسلحہ تھا اس کے لدے ہوئے پورا لشکر تھا اور بے شمار لوگ بھی تھے. سارا لشکر جب دریا میں گھسا تو ایک وہ آگے سے بند لگ گیا پانی کو اور پانی اور بہہ نکلا کناروں سے باہر کی طرف. ایرانی بھاگ رہے تھے، جو مامور تھے دریا کے اس کنارے پر دفاع کرنے کے لیے، وہ بھاگ رہے تھے اور چلا رہے تھے، دیواں آمدن دیواں آمدن، کہ یہ تو کوئی جناتی فوج ہے، دیو ہیں، انہیں نہ کوئی پانی روکتا ہے نہ کوئی چیز. اور ایسے بھاگے کہ مسلمانوں کے پار اترنے تک قصر ابیض خالی ہو چکا تھا، حالانکہ پوری فوج اس کے پاس تھی. اور یزدگرد جب وہاں سے بھاگا تو مورخ لکھتے ہیں کہ 22,000 تو صرف خدام اس کے ساتھ تھے جو شاہی محل میں کام کرتے تھے، فراش، باورچی، لباس بدلانے والے، کپڑے دھونے والے، صفائی والے. 22,000 تو صرف وہ خادم تھے جو اس محل میں کام کرتے تھے. اور لشکر بھی تھا، لیکن بادشاہ بھی بھاگا اور لشکر بھی بھاگ گیا. اور قصر ابیض کے بلند ترین گنبد پر چڑھ کر مسلمانوں نے جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی. دریا کے پار اترے تو آپ نے پوچھا کہ سارا لشکر صحیح سلامت اتر گیا؟ جی صحیح اتر گیا. سب کا سامان صحیح ہے؟ تو ایک شتر سوار نے کہا، ایک لکڑی کا پیالہ وہ سانڈنی کے ساتھ باندھ کر رکھتے تھے، جس میں پانی بھی پیتے تھے، سانڈنی کا دودھ بھی نکال کر استعمال کرتے تھے. لکڑی کا پیالہ ہوتا تو اسے کنڈا لگا ہوا تھا، تسمہ ہوتا تھا اس سواری کے پالان کے ساتھ وہاں. اس نے کہا جی وہ میرا پیالہ ایک دریا میں رہ گیا ہے. دریا کی لہر آئی اور اس نے پیالہ باہر پھینک دیا کہ خود چھوڑ کر جا رہے وہ اپنا لے جاؤ. بات کیا تھی؟ والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ یا محنت میری طلب میں کرتے ہیں. اب اس فی میں جہاں خطا آئے گی وہاں صلہ مشکوک ہو جائے گا. لہذا اپنی ساری محنت کو
بنیادی طور پر اسے صرف اللہ کے لیے رکھیے۔